کہ دوبارہ سنا اور آج لکھ کے دے دیا گیا کہ تیسری مرتبہ پھر سنا. بسم اللہ. پتہ نہیں یہ اس سوال میں یہ 3 دفعہ کا مطلب کیا بنتا ہے. ایک اس گھر سے آئے ہوئے یا اسی گھر میں بیٹھے ہوئے کسی منصف مزاج دانشور نے یہ کہا ہے کہ علی و معاویہ کے درمیان تقابل کرنا ہو تو بس یہ دیکھ لو کہ اگر معاویہ نماز نہ پڑھے لوگ اسے کافر کہیں گے اور اگر علی نماز نہ پڑھے لوگ اسے خدا کہیں گے. مولا علی پہ بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا اگر معاویہ نماز نہ پڑھے تو لوگ اسے کافر کہیں. ایک دفعہ یہ انہی حضرت معاویہ صاحب نے نماز پڑھائی اور نماز میں انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی. یہ ذرا غور سے سنیے, ہو سکتا ہے آپ سن چکے ہو مگر میں کسی اور اینگل سے بیان کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے نماز پڑھائی مگر نماز میں انہوں نے سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی. اب ذرا سنیے, پیچھے کھڑے ہوئے نمازیوں میں سے نماز کے بعد سب نے, لکھا ہوا ہے کہ نمازیوں نے, کسی ایک نے نہیں, پتہ نہیں سب نے کیسے کہا ہوگا, پوچھا کہ اے معاویہ تو نے بسم اللہ بھول کر نہیں پڑھی یا چوری کر لی؟ میرے خیال میں صحابہ بھی جانتے تھے کہ بسم اللہ نہ پڑھنا چوری کا الزام لگتا ہے. کہا تو بھول گیا یا چور ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں بھول گیا. چوری کا الزام تو بہت سخت تھا نا, ورنہ تو ہاتھ کاٹنے پڑتے. ارے جس مجمع نے یہ سوال کیا وہ تو کم از کم جانتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے. تو میں کہتا ہوں آج کا مفسر, آج کا محدث, آج کا دانشور جب لکھتا ہے تفسیر تو بسم اللہ کو نکال کر لکھتا ہے. کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ دوسرا سوال یا فرمائش, کہتے ہیں کہ کل آپ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مولا علی کے بارے میں ایک جملہ بیان کیا تھا, ہم چاہتے ہیں وہ دوبارہ پڑھیں. آپ چاہتے ہیں وہ سننا؟ یہ فرمائش ہے. میں پچھلی باتوں کو دہراتا اس لیے نہیں ہوں کہ وقت کم ہے, مگر کیا کروں, یہ فرمائش ایسی ہے کہ شاید اس سے ہمارا یہ ذکر قبولیت کی سند حاصل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں لا یتم شرف الا بولایت علی ابن ابی طالب, کہ جو علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اسے شریف نہ کرو. کوئی شرافت, کوئی شرف و کمال مکمل ہی نہیں ہوتا مگر ولایت علی کے اقرار سے. اب میں کہتا ہوں کتنی سچی بات کہی, مومنین کی سچی ایمان ہے. اب خود کتنا اقرار کرتی تھی یہ مجھے نہیں پتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجھے افسوس ہے کہ میں 2-3 اور فرمائشیں ہیں, ان میں سے صرف ایک ہی پوری کر پاؤں گا. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اشعار آپ نے پڑھے تھے
جس میں یہ کہا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی ماں کا گواہ بن کر آئے تھے، وہ سنایا جائے۔ تو میں چاہتا ہوں 2 اور فرمائشوں کو کل پہ چھوڑوں گا، آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ میں نے اس حوالے سے یہ عرض کیا ہے، حسین آیا حسین بن کر، صداقتوں کا امین بن کر، حسین آیا ہے اپنے رب کی عدالتوں کا وکیل بن کر، حسین آیا حسین بن کر، صداقتوں کا امین بن کر، حسین آیا ہے مصطفیٰ کی انگشتری کا نگین بن کر، حسین آیا خدا کے وجود خالق کی ایک روشن دلیل بن کر، حسین آیا ہے اپنے رب کی عدالتوں کا وکیل بن کر۔ اور وہ جملہ جو فرمائش ہوا ہے وہ یہ، حسین، صلوات پڑھیے محمد، حسین آیا ہے دین بن کر تو دین کا دی پناہ بن کر، حسین آیا ہے اپنی ماں کے مقدمے کا گواہ۔ درود بھیجیے محمد علیہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے رجوع کیا جائے جن کے گھر میں یہ کتاب اتری۔ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو اپنے نور عظمت کا ترجمان بنا کر بھیجا۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک کا بھی تصور کریں تو دوسرے کا تصور خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سچے رسول نے کہہ دیا تھا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ تو گویا یہ پتا چلتا ہے کہ نام کی تبدیلیوں سے یا زمانے کی تبدیلیوں سے ان کی حقیقت نہیں بدلتی ہے، بلکہ اللہ نے انہیں اتنی عظمت عطا کی ہے، اتنی عظمت عطا کی ہے کہ جس زمانے کے محمد کو دیکھے پہلا محمد نظر آتا بر محمد والے محمد بلندر سلام۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ نے انہیں نسبی عظمتیں ایسی عطا کی ہیں کہ اگر باپ ملا تو امیر المومنین، ماں ملی تو سیدۃ النساء العالمین، دادا ملا تو محسن اسلام، دادی ملی تو محسنہ اسلام، نانا ملا تو سید البشر، اور اگر نانی ملی تو خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، اسلام کی خاتون اول۔ اور باپ کو اللہ نے جن کمالات سے نوازا ہے ان میں سے صرف ایک آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک شخص سوال کیا، یا علی، مکے میں خطرہ ہے، میں جا رہا ہوں، تم سو جاؤ گے؟ مولا نے جواب دیا کہ اگر میرے سونے سے آپ کی جان بچتی ہے تو ایک دفعہ نہیں، میں بار بار سوتا رہوں گا جب تک آپ زندہ رہیں۔ یہ واقعہ آپ سنا کرتے ہیں۔ میں آج ایک نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ علی سوئے، پیغمبر چلے گئے، اللہ نے علی کے سونے کے انداز کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ اللہ نے علی کے سونے کے انداز کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ اب میں کسی مسلمان سے یہ پوچھتا ہوں، ہے کسی میں یہ جرت کہ اس آیت کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا کے دکھائے؟
میں کہتا ہوں کہ جس کے ایک شب کے سونے کے انداز کو بیان کرنے والی ایک آیت کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا تو اس کی پوری زندگی کے اعمال کو آپ جب چھونا چاہیں گے تو آپ کے ذہن اور دل کو پاک ہونا چاہیے۔ اللہ نے وہ عظمتیں عطا کی ہیں کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جو طاہرین کا خاندان، یہ معصومین کا خاندان، اللہ کی عدالت کے ترجمان ہستیوں کا خاندان، عدل الہی۔ اللہ نے، میں نے عرض کیا تھا، اللہ کی دو صفتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ قادر ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ عادل ہے۔ اس نے کائنات کو پیدا کیا اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے، اور آل محمد کو پیدا کیا اپنے عادل ہونے کا اظہار کرنے کے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کے عادل ہونے کا ثبوت نہ ملتا، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی وہی پہچان کروائی ہے کہ جو مخفی خزانہ تھا اس کی معرفت کا دروازہ اگر کھلتا ہے تو دروازہ اہل بیت سے کھلتا ہے۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ عربوں نے اجماع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی کلام بغیر نقطے اور الف کے ممکن نہیں، مگر بائے بسم اللہ کے نقطے نے 700 جملوں پر مشتمل ایسا خطبہ دیا جس میں کوئی الف نہیں تھا، اور 110 جملوں پر مشتمل وہ خطبہ دیا جس میں نقطہ نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں، چونکہ میں حافظے میں اتنا مضبوط نہیں ہوں، میں کتاب سے ہی پڑھ کر آپ کو ان دونوں خطبوں کے چند جملے سناتا ہوں، آپ دیکھیں ان میں نقطہ اور الف اگر کہیں آپ کو مل جائے تو آپ مجھے ضرور بتا دیجئے، ورنہ یہ جان لیجئے کہ جو کلام کی اصل بنیاد ہے، اگر کلام الہی کو سمجھنا ہو تو یقیناً نقطے کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، اور اگر رحمان کو سمجھنا ہو تو علی کو سمجھنا ہو۔ نعرہ حیدری، بلند آواز سے درود بھیجیے محمد والا۔ نقطے کے بغیر خطبے کے چند جملے سنیے۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الملک المحمود، حمد ہے اللہ کے لیے کہ جو حاکم ہے اور محمود ہے۔ المالک الودود، مصور کل مولود، معال کل مطرود، ساطع المحاد، موتد الاوتاد، مرصد الامطار، مصحد الاوتار، عالم الاسرار ومدرکها، ومدمر الاملاک ومهلکها، ومکبر الدهور ومکررها، ومورد الامور ومسترها، عما سماعه وكمل رقامه وحمل وطالع السؤال والعمل اوسع الرمل وارمل احمده حمدا محمودا واوحده كما وحد الله فهو الله لا اله الا هو۔ اس کا ایک حصہ پڑھا ہے، 4 حصے باقی ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو وہ حصہ سناتا ہوں کہ جس میں بائے بسم اللہ کے نقطے نے الف استعمال نہیں کیا۔ حمدتو من عظمت منتو، میں حمد کرتا ہوں اس کی جس کا احسان ہم پر بہت عظیم ہے۔ وَسَبَقَتْ نِعْمَتُهُ رَحْمَتَهُ، جس کی نعمت
وسبقت رحمتہ غضبہ، جس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے، وتمت کلمتہ ونفذت مشیئتہ، یہاں الف کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو، وبلغت قضیتہ حمدتہ حمدا مقرا بربوبیتہ متخضعا لعبودیتہ، میں اس کی حمد کرتا ہوں اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے، اور میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں اس لیے کہ وہ اس قابل ہے کہ علی اس کے سامنے سجدہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ 700 جملوں پر مشتمل خطبہ دیا کس نے؟ اس ہستی نے جس کی رگوں میں ابو طالب کا خون دوڑا۔ آخر کس کا بیٹا ہے؟ پیغمبر اسلام کے زمانے میں لوگوں نے حضور کی توہین شروع کی، پیغمبر رنجیدہ خاطر ناراض، اللہ نے پیغمبر کی ناراضگی پر ناراض ہو کر بارش بند کر دی۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے، بارشیں بند ہو گئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، بچوں کی شیرخوار بچوں کی ماؤں کے دودھ خشک ہو گئے، اور قحطی کا ایک ایسا عالم تھا کہ لوگ مرنے لگے۔ اب یہاں پر ادھر یہ خطبے کو سامنے رکھیے، ادھر اللہ نے پیغمبر کی توہین پر غصہ کیا، ادھر رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آئی۔ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں پروردگار بارشوں کو دوبارہ شروع کر دے، اس لیے کہ میں اپنی امت کو اس حال میں دیکھ نہیں سکتا۔ تاریخ کہتی ہے کاش پیغمبر اسلام کا یہ عمل آج کے مسلمانوں کے سامنے ہوتا۔ پیغمبر خود چلے جاتے، میدان میں جا کر دعا مانگ لیتے تو اللہ یقیناً بارش نازل کر دیتا، مگر کیا کیا؟ پیغمبر اسلام تشریف لائے علی کے باپ کے پاس، اور آ کے کہتے ہیں چچا جان امت کا یہ حال مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، آئیے دعا کرتے ہیں اللہ بارش نازل فرمائے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام نے دعا کی، جناب ابو طالب نے آمین کہا۔ بعض میں لکھا ہوا ہے جناب ابو طالب نے دعا کی، حضور نے آمین کہا، مگر میرے والد گرامی مجلس میں بیان فرماتے تھے کہ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں آئے میدان میں، ابھی پیغمبر اسلام نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے تھے، کہا نہیں چچا آپ دعا مانگے میں آمین کہوں گا۔ ابو طالب نے ہاتھ بلند کیے، ابھی ابو طالب نے کہا نہیں تھا اور نہ ہی پیغمبر نے آمین کہا تھا۔ اللہ نے ان کے ارادوں کی تصویر دیکھی، ایک مرتبہ بارش شروع ہوئی۔ نعرہ حیدری۔ سید البطحات حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام بلند آواز۔ دوستو خدا کی قسم ہم اس مجلس حسین میں آ کر ان ہستیوں کے ذکر کے صدقے میں قرآن سمجھنا چاہتے، جسے قرآن سمجھ میں آ جائے گا اسے اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائیں گے، یا یوں کہہ دوں کہ جسے اہل بیت سمجھ میں آ گئے اسے قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔
اس لیے کہ قرآن ہے ان کے اعمال کی نقل. یہ کرتے ہیں اللہ آیتیں بنا دیتا ہے, یہ نماز پڑھتے ہیں اللہ آیت بنا دیتا ہے, یہ روزہ رکھتے ہیں اللہ آیت بنا دیتا ہے, یہ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ آیت بنا دیتا ہے. اگر یہی نہیں بلکہ ان کے گھر کی کنیز بھی اگر